پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بعض لوگوں کو، خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ یا اللہ، آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ عبادت، تسبیح اور تقدیس تو ہم انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم کر دیا ہے۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹیلی ویژن دیکھا، اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ اب بتائیے کہ ان گناہوں کو نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے رک نہیں سکتا۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کرنے کی رغبت بھی ان کے اندر پیدا ہوگی، لیکن جب گناہ کا خیال آئے گا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اور اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس عبادت کے لیے اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف قسم کی خواہشات رکھی،
ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے، یا یہ گناہوں کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی پیروی کرو۔ اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں علاج کرنا آئے گا، اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح سے بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنائے گا تو نہ جانے وہ کیا چیز تیار کر لے گا۔ ہاں، اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح سے بنتا ہے اور اس کی عملی تربیت دے دی، تو پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا، اور کوئی علم اور فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری کیا وہ اصل میں اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی ہے، لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کا کیا فائدہ ہے، اور جب تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جہنمی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہی عمل کریں گے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو ہم اپنے اختیار سے کریں گے، اس لیے کہ تقدیر تو علم الہی کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لیکن ہمارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا اصل میں ہمارے اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں شخص جہنمی ہے تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، لہذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرتے رہو۔ اور سامعین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تقدیر عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا کیا۔ اس عقیدے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلا ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیریں اختیار کرنی تھیں وہ کر لیں، اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ لہذا واقعہ پیش آ چکنے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی سی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزار خواہ صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ جائیں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں وہ وہاں سے باہر نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی ہے تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ تو جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا کہ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی جانب سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد
معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کر لی، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی رہیں گے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔